ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر، ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر، بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر۔ آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر، آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر، تصویر چھوڑ گیا ہے چٹان پر۔ پوچھو سمندروں سے کبھی خاک کا پتہ، دیکھو ہوا کا نقش کبھی بادبان پر۔ یارو میں اس نظر کی بلندی کو کیا کروں، سایہ بھی اپنا دیکھتا ہوں آسمان پر۔ کتنے ہی زخم ہیں میرے ایک زخم میں چھپے، کتنے ہی تیر آنے لگے ایک نشان پر۔ جل تھل ہوئی تمام زمین آس پاس کی، جل تھل ہوئی تمام زمین آس پاس کی، پانی کی بوند بھی نہ گری سائبان پر۔ ملبوس خوش نما ہیں مگر جسم کھوکھلے، ملبوس خوش نما ہیں مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر۔ سایہ نہیں تھا نیند کا آنکھوں میں دور تک، بکھرے تھے روشنی کے نگیں آسمان پر۔ حق بات آ کے رک سی گئی تھی کبھی شکیب، حق بات آ کے رک سی گئی تھی کبھی شکیب، چھالے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک زباں پر۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ پرمپرا کو جاری رکھتے ہیں اور سارے شعر پڑھتے ہیں۔ اچھا، شیخ سعدی کی گلستان کتب میں ان کے کچھ اشعار۔ اے کریمی کہ از خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خور داری، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کہ با دشمن این نظر داری۔ وہ کہتے ہیں کہ اے کریمی، کریم ذات، کہ از خزانہ غیب، خزانہ غیب سے، گبر و ترسا، گبر کہتے ہیں جو ہوتے تھے نا آگ کی پوجا کرنے والے ان کو، اور ترسا کہتے ہیں کرسچنس کو۔ وظیفہ خورداری، کہ آپ انہیں بھی کھانا دیتے ہیں، کہ غیب سے آپ آگ کی پوجا کرنے والے اور شرک کرنے والوں کو بھی آپ کھانا دیتے ہیں۔ دوستان را کجا کنی محروم، کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ کیسے محروم رہ سکتے ہیں، تو کہ با دشمن این نظر داری، کہ آپ تو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے سلوک کرتے ہیں، تو آپ کے دوست کیسے محروم رہیں گے۔ کچھ ایک شعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ چے غم دیوار امت را کہ دارت چون تو پشتیبان، چے باک از موج بحر آن را کہ باشد نوح کشتیبان۔ کہتے ہیں کہ اس امت کی دیوار کو کیا غم ہے کہ جس کا پشتیبان محافظ تو ہو، اور اس کو اس موج بحر سے کیا ڈر ہو کہ جس کی کشتی چلانے والا نوح ہو۔ شروع کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ اچھا، اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نبوت سے پہلے کے واقعات پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اور ہم نے آخری مجلس میں ذکر کیا تھا حلف المطیبین، حلف الفضول، اور ساتھ میں اس سے پہلے فجار وارز کا، فجار کی جنگیں، صحیح۔ اب نبوت سے پہلے ہمارے پاس صرف 2 واقعات ہیں جو ہماری تاریخی کتابوں میں لکھے گئے ہیں، جو ہمارے لیے موجود ہیں، جو اوتھینٹک ہیں، صحیح۔ اس میں سے سب سے بڑا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ اب مزے کی بات ہے، ہم نے یاد ہے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ ہم جو بھی نیا کریکٹر آئے گا اس کو دا فرسٹ کے نظریے سے لے کے چلیں گے۔ تو ابھی ہم صرف وہ اس ایونٹ کا ذکر کریں گے، اور اگلی مجلس میں جن سے ان کی شادی ہوتی ہے ان کو ایز اے فرسٹ لے کے چلیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا ڈیجا وہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے، کون سی ایسی سنت ہے جو فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ شروع ہوگی،
ان کے ذریعے سے شروع ہوگی. صحیح, وہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے, ان کا امپیکٹ کیا آتا ہے ان کی زندگی میں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہم پہلے جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرواہا رہ چکے ہیں, اور وہ اس وقت بھی چرواہا ہی تھے. صحیح. اور ہوتا ہی ہے کہ حضرت خدیجہ کی جو بڑی بہن ہے, جو کہ کچھ رپورٹس میں ان کا نام حالہ ہے, ان کے پاس اونٹ تھے. اونٹ, ٹھیک ہے. اور حضرت محمد مکہ میں لوگ تلاش کیا کرتے تھے کہ کس نے اپنے فلاک کو گریز کروانا ہے, کس نے چروانا ہے. ٹھیک ہے, میں لے جاتا ہوں اور جا کے چروا کے واپس لاؤں گا تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے. تو ایسے ہی وہ ڈھونڈتے ہیں, تو وہ انہیں ہائر کرتی ہیں, حالہ ہائر کرتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک اور جوان کو, اس کا نام ہمیں نہیں معلوم. یہ دونوں لے کے چلتے ہیں اور جا کے چرواتے ہیں اونٹوں کو, پھر واپس لاتے ہیں. اب واپس لاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مزدوری ملنی ہوتی ہے. تو وہ جو ساتھ میں لڑکا ہوتا ہے نا جان, وہ کہتا ہے کہ آؤ جا کے نا اپنے پیسے لیتے ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آگے خاتون سے ڈیل کرنا ہے. تو کہتے نہیں, مجھے شرم آتی ہے, تم میرے پیسے بھی تم لے آؤ. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں چلتے ہیں, کیا معاملہ, بات ہی کرنی ہے نا, بس پیسے لینے. کہتے نہیں, مجھے شرم آتی ہے, لائک سمجھا. تو وہ آتا ہے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ شرم آتی ہے. تو بات کرتے ہوئے تو ان کے پیسے بھی آپ مجھے دے دیں. تو حالہ خدیجہ کے پاس آتی ہیں, ان کی چھوٹی بہن, اور ان کے سامنے آ کے تعریف کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس معاشرے میں پہلا ایسا جوان دیکھا ہے جو ایسے عزت والے طریقے سے, اس کو شرم آتی ہو خواتین سے بات کرتے ہوئے اور عزت سے, کیونکہ جاہلی زمانہ ہے, کوئی رولز نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے. تو اتنے عزت سے, اتنے احترام سے اس نے منع کیا, اور وہ کسی اور کو بھیجا ہے, اس کو بھیجا ہے کہ میرے پیسے تم لے آؤ, میں نے جا کے بات نہیں کرنی. تو وہ پہلا ایسا موقع جہاں پہ خدیجہ کے سامنے ان کی تعریف ہو رہی ہے, اور اتنی عزت سے تعریف ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدیجہ خود ایک تاجر ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک بزنس وومن ہے, اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بزنس پرسن ہوتے ہیں, آپ نئی ٹرمینالوجی سیکھنی چاہیے. شیور, بزنس پرسن, فیمنزم کے دور میں. اِنَّ لِلَّهِ. تو اب وہ اپنا, جو ہم نے بات کی نا رحلۃ الشتاء والصیف, تو وہ اپنے قافلے بھیجا کرتی تھیں یمن کو اور دمشق کی طرف کو, سیریا شام کی طرف کو, سوری, وہ بھی دمشق کے پاس جاتا تھا. اور اس میں تب یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ یہ نہیں کہ امپلائی رکھا ہوا ہے آپ نے اور اس کو آپ ماہانہ سیلری دے رہے ہو اور وہ جا رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ سال میں صرف 2 تو قافلے جانے ہیں, ٹھیک ہے, 2 موسم ہیں, 2 سیزنز ہیں. تو ایک اور تاجر کو ڈھونڈتی اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی کہ 30% پروفٹ تمہارا, 70% میرا, کیونکہ ہیویلی انویسٹمنٹ میری ہے, ٹھیک ہے. تو تم جاؤ گے اور جا کے وہ لے کے آؤ گے. تو ان کے لیے بڑا ایک عجیب سا تھا, کیونکہ انہوں نے جتنے بھی ان کے ایکسپیرینس تھے اس میں ان کو کبھی اتنا پروفٹ نہیں ملا جتنا ان کا حق بنتا تھا, کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ کتنا انویسٹ کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, اتنا پروفٹ تو مل نہیں رہا. دیٹ مینس کا کوئی نہ کوئی 2 نمبری ہے, اور وہ جو بندہ رکھ رہی ہیں وہ پروفٹ نہیں دے رہا, وہ سچ نہیں بول رہا, کیا معاملات ہیں. تو ان کے لیے ایک پہلا انسٹنس تھا کہ ایسا کچھ ہوا, صحیح ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ خدیجہ کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے, اتنا مال کیسے آئے؟ کیونکہ جاہلی زمانے میں یہ رول تھا کہ عورت کو کبھی وراثت نہیں ملتی تھی, صحیح ہے. اگر کوئی مرد ساتھ جڑا ہوا ہے تو سارے پیسے اس کے, مال اس کا ہے, وہ خرچ کر رہا ہے, عورت کی حفاظت کر رہا ہے, سب کچھ. تو خدیجہ کی اس موقع سے پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں, صحیح, اور وہ بیوہ تھی اس وقت. جو پہلی شادی تھی ان سے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حالہ تھا, صحیح ہے. اس زمانے میں حالہ مردوں کا نام ہوا کرتا تھا, بہت یونیک ہوتا تھا کہ کسی عورت کا نام حالہ ہو. اور ہمارے زمانے میں حالہ صرف عورتوں کا نام ہے, مردوں کا نام نہیں رکھا جاتا. اور ہوا یہ کہ دوسرا جو ان کا شوہر تھا وہ بہت امیر تاجر تھا, نہ اس کا کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ماں باپ زندہ تھے. جب وہ فوت ہوا تو ساری کی ساری جو مال تھا, ساری کی ساری جو ویلتھ تھی, وہ خدیجہ کے پاس آ گئی آٹومیٹکلی. اس سے وہ امیر ہوئی, اور امیر اس وقت انویسٹمنٹ کا کیا طریقہ ہے؟ قافلے.
جو کہ اب بھی یہی ہے، کیونکہ ایک بزنس کام کر رہا ہے، آپ اس میں انویسٹ کرو، انویسٹ کرنے کے بعد آپ کو ریٹرن ملتا رہے. تو ان کو انویسٹ کر کے پیسے بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ قافلے بھیجو، مکہ حج کے دوران مکہ سے چیزیں خریدو، کیونکہ سارے مکہ آئے ہوئے ہیں، اپنی چیزیں لے کے آئے ہیں. وہ قافلہ جائے گا دمشق شام میں، وہاں سے بیچو، چیزیں خریدو، آؤ مکہ میں بیچو خریدو، یمن جاؤ بیچو خریدو. یہ سلسلہ چلتا تھا. صحیح. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی ویلتھ کو بڑھایا، اور وہ اس وقت مکہ میں امیر ترین عورت تھی، فرد نہیں تھی، عورت تھی. اور کیونکہ اوبیسلی رول کیا ہے کہ عورت کو وراثت میں کچھ نہیں ملنا، تو وہ اس لیے وہ امیر ترین عورت تھی، کیونکہ سارا مال تو مردوں کے پاس ہے. صحیح. تو وہ جب ان کو پہلے یہاں پہ ملتا ہے نا، ان کی تعریف ہوتی ہے، تو ان کو تھوڑا سا ہوتا بھی ہے کہ اچھا لائک میری بہن بیٹھ کی تعریف کر رہی ہیں. اور ہوتا ہے نا کہ بڑی بہنوں کا کچھ ہوتا ہے کہ بڑا ایک ہوتا ہے کہ میرے اسٹینڈرڈس بڑے ہائی ہیں، تو جب کوئی تعریف کرے تو ہوتا ہے کیا اچھا آپ تعریف کر رہی ہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہے. تو ایموشنز وہ دل میں داخل ہو گئے اس وقت کہ اچھا یہ سین. پھر ہوتا ہی ہے کہ قافلہ جانے لگتا ہے، کچھ عرصے بعد قافلہ جانا ہوتا ہے شام دمشق. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انویٹیشن دیتی ہیں، وہ انہیں کہتی ہیں کہ آپ میرے قافلے کی سربراہی کریں. اور بہت عجیب سی بات ہے کہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 25 سال، 24-25 سال، اور وہ چرواہا رہے ہیں. انہیں تاجری کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ انلیس کہ آپ 40-50 سال کی عمر میں ہو تب آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اچھا بزنس کرنا کیسے. تو ان کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے اور باور کرتی ہے کہ آنیسٹی، اور یہ ہم نے بھی نوٹ کی ہے، ہم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بچہ یا جو بندہ سچ بولتا ہے اور رویہ ایسا رکھتا ہے، ایٹیٹیوڈ ایسا رکھتا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو، تو آپ کئی دفعہ اوور لک کر دیتے ہو اس کے ایکسپیرینس کو، اس کی اسکلس کو، اور آپ کہتے ہو نو میں تمہیں وہ اپرچونیٹی دیتا ہوں کہ تم ایکسپیرینس بلڈ کرو، کیونکہ تم سچے ہو، تمہارا بیہیویئر اچھا ہے، رویہ اچھا ہے، تم عزت والے ہو، نوبل. اور پھر وہ اس وقت نوبل لینیج. صحیح. تو وہ انہیں جو ہے نا انویٹیشن آتا ہے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت فوراً جذبات میں آ کے نہیں کہتے کہ میں جاؤں گا، ٹھیک ہے ڈن. وہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ان کو پرمیشن نہیں چاہیے وہ جس ایج میں ہے. دس شوز کہ وہ تسلی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا میں اس قابل ہوں یا نہیں. اور ابو طالب سے پوچھتے ہیں کہ ایسے خدیجہ نے مجھے یہ پرپوزل بھیجا ہے کاروان پہ جانے کے لیے، اور سربراہی میں، یہ بھی نہیں کہ میں ان کا کوئی امپلائی بن کے جاؤں، سرونٹ بن کے جاؤں، بلکہ میں سربراہ بنوں گا اس قافلے کا. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت خدیجہ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ابھی آپ جو کام کر رہے ہیں اسے تو بہت بہتر ہے، اور یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکت ڈالے گا، آپ جائیں کریں. اور یہ وہی بات ہے جہاں پہ دو پہلو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک پہلو یہ کہ انسان کو مشورہ کرتے رہنا چاہیے، دوسرا پہلو یہ کہ مشورہ اس سے کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا رسپانس بھی دے. اگر آپ حاسد سے مشورہ کریں گے تو پھر آپ کو بیڑا غرق ہی ہونا ہے. صحیح ہے. تو آپ کو اپنے انوائرمنٹ میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو آپ کا اچھا سوچ رہے ہو، تاکہ جب ان سے مشورہ کریں تو بے شک وہ آپ کے اپنے کنکلوژن کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ آپ کے حق میں ان کے مطابق اچھا ہو. صحیح. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اور یہ چیز بھی ضروری ہے اس مائنڈ سیٹ سے کہ آپ جذبات میں آ کے فوراً ایسا فیصلہ نہ کریں کہ جو بعد میں آپ لوگوں کہہ رہے ہوں گے یار تو مجھے دستا میں تمہیں سمجھاندہ یہ چیز، پھر آپ کو وہ چیز نہ ہو. صحیح. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں اس قافلوں کے لے کے، اور وہ قافلہ جاتا ہے دمشق سے تقریباً 100 کلومیٹر دور. وہ چھوٹا سا علاقہ ہے بصرہ کے نام سے، ترکی میں برسا ہے اور یہ بصرہ ہے. صحیح. اور وہ صرف مشہور ہے مارکیٹ پلیس کی وجہ سے، کیونکہ وہ بالکل ایج پہ ہے رومن ٹیریٹری اور عربین ٹیریٹری کے، اور وہاں سے آپ یمنیز بھی وہاں سے مل رہے ہیں آپ کو کئی بعض اوقات، اور وہاں پہ آپ کو دوسرے جو ناردرن ایریاز ہیں اگر ہم مکہ سے دیکھیں تو ناردرن ایریا سے بھی جو لوگ آتے ہیں جو کافر آتے ہیں وہ اس مارکیٹ پلیس پہ آ کے رکتے ہیں. مین سٹی میں بھی نہیں جاتے تاکہ اس شور و غل سے بچیں، صرف ایک اسپاٹ ہو کہ جہاں پہ سارے لوگ آ کے مل رہے ہیں. رومن امپائر بھی وہیں پہ آ رہی ہے، عرب والے بھی ادھر ہی آ رہے ہیں، ناردرن سارے ادھر آ رہے ہیں. اور ٹینجنٹ ہے، حضرت عمر نے جب بصرہ کو فتح کیا اس کے بعد دمشق فتح ہوا. صحیح. تو ون آف دی ارلیسٹ مساجد
پہلی مسجد، کیونکہ اس وقت جو شام کا ایریا ہے نا، دمشق ادھر ہی ہے، اور جو گرینڈ ماسک آف امیدز ہے، امید کی جو گرینڈ ماسک وہ بھی ادھر ہی ہے. تو عمر نے جب فتح کیا تھا تو سب سے پہلی جو مسجد تھی نا وہ اس مارکیٹ پلیس میں تھی، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے اہم جگہ کون سی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے، وہ یہ ہے. تو انہوں نے حضرت عمر نے وہاں پہ مسجد بنائی پہلی، بصرہ میں، دمشق میں جا کے نہیں بنائی، بصرہ میں بنائی، وہاں پہ قیام کیا. صحیح. اور وہ ابھی تک وہاں پہ ہے، اور ابھی آثار قدیمہ بھی ہیں اس مارکیٹ پلیس کے، لائک، اور وہ آثار قدیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی 1500 سال پہلے کے، یعنی کہ وہ اتنا مشہور اسپاٹ تھا. صحیح. اب ہوتا ہی ہے کہ جب وہ قافلہ واپس آتا ہے، اور اس قافلے میں حضرت خدیجہ کا جو غلام ہوتے ہیں، کیا نام ہے، کچھ یاد ہے آپ لوگوں؟ میسرہ ساتھ ہوتے ہیں. تو جب قافلہ واپس آتا ہے تو میسرہ بتاتے ہیں کہ وہ کتنے سچے تھے اور کتنے دیانتدار تھے، اور کتنی عزت کے ساتھ اور کتنی کنسرن کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو ڈیل کیا. صحیح. اور جب وہ واپس آئے ہیں تو عربی میں جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ ملٹیپل فولڈس، تو بیسیکلی 2 times اور 3 times ہائر دا پروفٹ. جو پہلے لوگ آتے تھے، جتنا پروفٹ پہلے بنتا تھا اس سے دگنا یا تگنا، 3 گنا زیادہ پروفٹ لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آنیسٹی، سچائی، اور دوسری وجہ یہ کہ جس کام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگتے تھے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے تھے. لیکن حضرت حلیمہ نے اٹھایا ہے تو جو سب سے سلو سواری تھی وہ سب سے تیز بن گئی. صحیح ہے. بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا دودھ بھرنا شروع ہو گیا. برکت حضرت حلیمہ جو ان سے جا کے پمپ کر رہی ہیں آمین آپ کے ابھی نہ بچہ واپس لے یہ ایک ٹرم مور کے لیے. دیٹ شوز کہ وہ برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہوئی تھی خاص طور پہ. اب ہوتا ہے کہ جب آپ اس دیانتداری کے ساتھ آتے ہو، پہلی تعریف کی حالہ نے، دوسری تعریف کی میسرہ نے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ میسرہ سے پہلے اس کا مطلب ہے کسی کی تعریف نہیں کرتا تھا، کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ پروفٹ کتنا آ رہا ہے کتنا ہو رہا ہے. اب وہ آگے تعریف کر رہا ہے اچھی خاصی، تو جو ایموشنز دل میں تھے وہ بڑھتے گئے. صحیح ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے کہ کسی کو چاہنا غلط نہیں ہے بلکہ نیچرل ایموشنز ہیں، لیکن اس چاہنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو وہ اسے حلال حرام بناتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اماں کو بتا دیں یا ہمیں بتا دیں، اماں کو بتا دیں گے، اور یہ کلپ کاٹ کے ہمیں دے دیں، میں اماں کو بھیج دوں گا. حلال، میک اٹ حلال انشاءاللہ. سن رہے ہو دانش؟ یونیورسٹی تو یہ جا رہا ہے اور ریشو بھی کم ہے لڑکوں کی کلاس میں. ریشو وہ ایک دفعہ 4 بھی کرنی تو وہ بھی ہو جائے گی. سب کو پتہ ہی پہلی ہے ریشو سب کو پتہ ہی پہلی دفعہ ہی ہے 4 کٹھی سب کچھ پہلی دفعہ. تو وہ جو ایموشنس تھے جو ان کے دل میں آئے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے، رائٹ. اب وہ ایموشنز ہیں اور اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں ہے. صحیح ہے. اب ہوتا یہ کہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ جو آدمی ہے وہ پہلے پرپوز کرتا ہے، لیکن عورت کے دل میں جب ایموشنز ہوں تو کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ ایموشنز کو کنٹینیو کر سکتے ہو. جیسے آپ کا گارڈین ہے، ولی ہے، آپ اس سے کہتے ہو کہ وہ بات کرے تاکہ مرد پرپوز کرے. صحیح. تو اسلام میں بھی یہی رویہ ہے کہ آپ مرد پرپوز کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ورژن میں حضرت خدیجہ نے اپنی دوست سے کہا، اور ایک ورژن ہے جس میں انہوں نے اپنی سرونٹ غلام سے جن کا نام تھا نفیسہ، جو کہ بہت بوڑھی عورت تھی، تو ان سے انٹرسٹ کا بتایا کہ وہ حسن سے شادی کے بارے میں نہ سوچ رہی. تو نفیسہ کہتی ہیں تسی میرے تو چھڈ دو، میں ادا کرنی ہے. صحیح. لیٹ دی پروز ہینڈل. احمد انگوٹھی کا ہے تمہاری، انگوٹھی کا ہے تمہاری. اے واپس رکھ. اس لیے کہہ رہا ہوں شادی کر لے، بیبی پاس ہو گیا نا کمفرٹیبل. تو وہ نفیسہ جاتی ہیں اور چاہے کہتی ہیں کہ تو شادی کیوں نہیں کرتا. کہتی ہیں شادی کیوں نہیں کرتا. تو وہ کہتے ہیں کہ لائک مجھ سے کون شادی کرے گا، لائک میں یتیم ہوں اور قریش کا ایک
غریب ترین شخص ہوں, میں چرواہا ہوں, اور ابھی کاروان سے ایک ہی پہلے تو جاب ملی ہے ان کو. تو نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر خدیجہ تیرا بیاہ کرنا چاہتی ہے تو پھر تو مزے کی بات ہے جو جواب دیا انہوں نے, وہ جواب یہ تھا کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہیں گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کرنی شادی یا یہ سین, دیٹ شوز کہ انٹرسٹ تھا, لیکن بس وہ یہ قرید رہے ہیں کہ مجھ سے لائک مجھ میں کیا ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں. صحیح, نو انکار تو ہوا نہیں. تو نفیسہ واپس آتی ہیں, خدیجہ کو بتاتی ہیں, اور یہاں پہ ہم سٹیج 2 پہ جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ ورژنز ہیں, لیکن یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے, اور ان کا نکاح شادی ہوتی ہے سفر کے مہینے میں. صحیح, اور جب وہ بسرا سے 3 آئے اس کے 3 ماہ بعد, یعنی کہ 3 ماہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے شادی کی بات چل رہی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا, ایک پیچھے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا 2 ورژنز ہیں جو عام ہوئے میں ان کی شادی کے. ایک ورژن جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں, اٹس سپر ویک, اور وہ پرابلمیٹک ہے. پرابلمیٹک ان اے سینس ہے کہ پہلے ہم وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت خدیجہ کے والد زندہ تھے. اب مزے کی بات ہے, آٹومیٹکلی یہاں پہ ریفیوٹیشن آ جاتی ہے کہ مال کس کے پاس ہوتا ہے, حضرت خدیجہ پھر امیر کیسے ہوتی. صحیح, تو اس میں ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ اپوز کرتے ہیں اس شادی کو نا, تو ان کو ڈرنک کرتے ہیں. اسٹوری یہ ہے, ڈرنک کرتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے, اور جب تک وہ سوبر ہوتے ہیں تب تک اٹس ٹو لیٹ. کیا کین یو امیجن کہ یہ اسٹوری عام ہوئی ہے. تو کبھی نہیں سنا ایگزیکٹلی, میں نے فرسٹ ٹائم سنی تھا عام ہوئی ہے, شکر ہے میں نے نہیں سنی. تو اب جو کریکٹ ورژن ہے, اوتھینٹک ورژن ہے ملٹیپل کتابوں میں, وہ یہ ہے کہ ابو طالب لے کے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کے گھر, اور عمرو ابن اسد, عمرو جو انکل ہیں حضرت خدیجہ کے, وہ ان کا نکاح پڑھاتے ہیں. صحیح ہے, اور شروع کس طرح سے ہوتا ہے, شروع اسی طرح سے ہوتا ہے کہ تب یہ طریقہ ہوتا تھا جسے ہم ابھی خطبہ پڑھتے ہیں نا, خطبہ دیتے ہیں نکاح میں, تب جو لڑکے کا باپ ہوتا ہے نا یا گارڈین ہوتا ہے, ولی ہوتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے, کیونکہ اوبیسلی اللہ تعالیٰ کو سارے مانتے ہیں اس وقت, وہ تو بتوں کا ایڈیشن تھی جو کہ ہوئی ہے. اور پھر وہ کرتے ہیں کہ ہمارا نسب ہے کتنا اعلیٰ شان, لائک اعلیٰ شان ہمارا نسب ہے. ٹھیک ہے, عالی شان نسب ہے ہمارا, ہم اسماعیل اور ابراہیم کے جو ان سے وہ خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہوا ہے کہ ہم مکہ کے سربراہ ہیں اور ہم مکہ والوں میں سے ہیں اور کعبے کے محافظ ہیں. اس سے خطبہ شروع ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد کیونکہ نبی تو ہے ہی نہیں, محمد اس جیسا کوئی جوان پورے مکہ میں نہیں ہے, اور یہ آیا آپ کی کریمہ عزت والی لڑکی کو بیان ہے. لائک وہ ایسے پھر وہ ہوتا ہے نا بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہوتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں موراکو میں یا کہیں پہ بھی تو بیت بازی ہو رہی ہوتی ہے, شعر پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, لڑکی والے تو کھڑے ہوتے ہیں, لڑکے والے تو کھڑے ہوتے ہیں اور شعر سنا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے لڑکے یا لڑکی کی عزت میں کہ اس نسب سے ہے, یہ عالی شان ہے, اس جیسا پورے شہر میں کوئی نہیں ہے, وہ کائنڈ آف اسٹف, رائٹ. تو ان کا جو حق مہر ہوتا ہے اس وقت, جو ان کے انکل ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ وہ لڑکا ہے جس کا رشتہ انکار کیا نہیں جا سکتا, ایسے رد ہی نہیں کر سکتے ہم, قبول ہے ہمیں رشتہ. ٹھیک ہے, تو رشتہ قبول کرتے ہیں. اور حق مہر جو ہوتا ہے وہ 12 اقیہ سلور نگٹس ہوتے ہیں, جو کہ اس دور میں معقول رقم بنتی ہے, تقریباً $500 جو کہ 1.5 لاکھ کے قریب, 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بنتا ہے. صحیح, جو کہ ایک معقول رقم ہے, اتنا بھی زیادہ نہیں کہ مشکل ہو جائے اور اتنا بھی کم نہیں کہ آپ کو لگے کہ یار کنجوس. اگر آپ کی اوبیسلی استطاعت میں ہے تو جتنا استطاعت میں ہے اس کے حساب سے معقول. صحیح, اور وہ دیتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اب ہوتا یہ ہے, اب جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ کی عمر کتنی تھی. ہم نے کہا کہ ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں, اور ہمیں کامنلی یہی نالج ہے کہ ان کی عمر 40 سال تھی. مزے کی بات ہے کلاسیکل اسکالرز میں صرف ایک اسکالر نے یہ اوپینین دی ہے, میں نے سنا 26-27 اور وہ ہے واقدی.
جبکہ ان کے برعکس ایک تو ہوتا ہے نا وزن میں زیادہ ہونا, کہ اسکالرز ہوں جن کا ویٹ بھی زیادہ ہو, جائنٹس رائٹ, وہ بھی زیادہ ہیں, جو کہ اس اوپینین کے حق میں ہیں کہ وہ 25 سال کی, 25 یا 26 27 سال کی, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی, کیونکہ آبویسلی 2 شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں. اور اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں, اور یہ چیز کنٹینیو ہوئی تھی اسلام کے اندر بھی, کہ آپ کو سنگل لوگ بہت مشکل سے ملتے تھے. لائک کانسیپٹ ہی نہیں تھا یہ کوئی سنگل ہو, کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے شادی شدہ رہنا. تو حضرت خدیجہ غیر شادی سنگل اس لیے تھیں لوگ, اور اس میں لکھا بھی ہوا رپورٹس میں, کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ جس طریقے کا ٹریٹمنٹ وہ چاہتی ہیں مرد سے, اس طرح وہ کوئی انہیں دے نہیں سکتا جس طرح وہ ڈیزرو کرتی ہیں. چونکہ ان کے پاس مال ہے, اور جب کوئی شادی کرے گا تو مال کس کو ملے گا, اس شخص کو ملے گا. تو ان کے پاس اننے وہاں پروپوزلز آئے, لائک پیور قریشی کے بھی پروپوزلز آئے, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیے, کیونکہ جو رویہ وہ چاہتی ہیں اپنے شوہر سے, وہ ان کے خیال میں انہیں نہیں ملنا تھا. تو انہوں نے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ بھیجا, یا انہیں اکسایا کہ وہ رشتہ بھیجیں پروپوزل کریں, کیونکہ مرد کرتا ہے, کہ وہ ان میں وہ خاصیت دیکھ رہی تھی اور خصوصیات دیکھ رہی تھیں, جس جو رویہ ہے, جو شرم ہے, جو حیا ہے, سچائی ہے, نرمی ہے. تو وہ دیکھ رہی تھیں کہ یہاں سے مجھے جون سی ہے نا وہ رویہ مل سکتا ہے, وہ ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے جس کی میں حقدار. صحیح. اور لائک البیہقی, ابن کثیر وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ شی ڈائڈ when she was around 50 years old, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ 25 سال تک شادی رہی. تو اگر 51 52 کی بھی وفات ہوتی ہے ان کی, دیٹ مینس کہ she was around 27. تو صرف ایک رپورٹ ہے جس میں وہ 6 ایئرس کی وفات ہوئی ہے ان کی, یا 40 ایئرس کی عمر کی شادی تھی, 60+ ایئرس ہوئی. لیکن باقی جتنے بھی رپورٹس ہیں جس میں البیہقی ہیں, ابن کثیر ہیں, ہشام الکلبی ہیں. ہشام الکلبی کہتے ہیں کہ خدیجہ کی شادی جب ہوئی تھی تو وہ 28 سال کی تھی. الحاکم سے ہمارے پاس ہیں جو کہ المستدرک ان کی کتاب ہے, جو کہ فیمس کتاب ہے, جس میں وہ رپورٹ کرتے ہیں ابن اسحاق سے. ابن اسحاق کون ہے؟ ہی از اے جائنٹ جنہوں نے سیرہ لکھی ہے, رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ خدیجہ 28 سال کی تھی جب ان کی شادی ہوئی ہے, رائٹ. تو 2 رپورٹس ہیں. ایک رپورٹ یہ جو کہ ویلڈ ہے کہ شی واز اراؤنڈ ہر 50s جب ان کی وفات ہوئی, اینڈ شی واز 28 ایئرز اولڈ جب ان کی شادی ہوئی. دیٹ مینس کہ 28 ایئرس کی شادی ہوئی اور 25 سال تک شادی رہی, تو اراؤنڈ 53 کی ان کی وفات ہوئی, رائٹ, 53 54. تو یہ وہ رپورٹس ہیں جو ہمارے پاس ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ, ہیونگ لائک 6 بچے ہونا 40 ایئرس کی ایج میں, اگر 1.5 سال کا گیپ بھی ہو, بہت ڈیفیکلٹ ہے. صحیح ہے. جبکہ 28 سال کی ایج سے اگر آپ کرنا شروع کریں تو اٹس ویری مچ پاسبل, کیونکہ اٹ از نارمل بھی یہی ہے. صحیح ہے. تو یہ وہ اوپینینز ہیں جو کہ میرے لیے ٹو بی آنیسٹ کافی عرصے بعد, جب میں کافی عرصے پہلے مجھے سننے کو ملا تھا, تو تب بھی میرے لیے تھا کہ واقعی لائک ایسے ہی ہے, کیونکہ کامنلی کیا ہے کہ وہ 40 سال کی, 40 سال شادی, جبکہ وہ 28 سال کی تھی. اینڈ دیٹ شوز کہ انہوں نے اپنی بڑی عورت سے شادی کی, جو کہ واقعی ایک عزت کی بات ہے. کیونکہ ہمارے ہاں میں عام طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہم لوگ اس چیز کو برا منا رہے ہوتے ہیں کہ نکی نہ بیاہ کرنا, بڑھیا نہیں کرنا, وڈی آ کے نا بندے تو روب پا کے بھائی گی, جو یہ کامن ہے. تو انہوں نے پہلی شادی پہ وہ اس چیز کو رد کیا کہ اگر رویہ اور ٹھیک ہو دونوں کا تو ایسے کوئی معاملات نہیں ہوتے. صحیح ہے. تو یہاں پہ ہم اختتام کریں گے آج کی مجلس کا. اگلی مجلس میں خدیجہ کو ایز اے فرسٹ لے کے چلیں گے کہ ان کے آنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا امپیکٹ آیا, اور ان سے پہلی کیا سنت چلی, پہلا کیا عمل ایسا ہوا جو کہ صرف انہی سے منسوب ہے. صحیح. انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.